بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، گزشتہ نشستوں میں ہم تفصیلاً اس بات کا احاطہ کر چکے ہیں کہ خلافت اسلام کا ایک بنیادی جز ہے۔ خلافت کا خاتمہ کس طرح ہوا یہ بھی موضوع رہ چکا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام 12ویں اور آخری خلیفہ کے طور پہ اب ظاہر ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے وقت کے حالات اور نشانیاں ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کا نام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پر محمد ہوگا، اور آپ کے والد کا نام حضور کے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا۔ آپ حضور کے اہل بیت میں سے ہوں گے اور اولاد فاطمہ علیہ السلام سے ہوں گے۔ اسی ضمن میں سنن نبی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے تو اللہ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا، میرے اہل بیت میں سے، جس کا نام میرے نام پہ ہوگا، جس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، اور وہ سرزمین عرب کو عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی۔ یہ حدیث ہمارے موقف کو واضح کر رہی ہے کہ آپ کا نام حضور کے نام مبارک پر، والد کا نام آپ کے والد کے نام پر ہوگا، آپ کے اہل بیت سے ہوں گے، اور آپ کی آمد کے وقت دنیا میں ظلم و ستم بھرا ہوا ہوگا۔ اسی ضمن میں جامع ترمذی میں عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، نبی محترم نے فرمایا، یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو، اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہوگا۔ سامعین، یاد رہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد حضور کے اہل بیت میں سے کسی شخص کی حکومت آج تک مکمل دنیا پر قائم نہیں ہوئی، اور یہ امام مہدی علیہ السلام ہی ہوں گے جو حضور کے اہل بیت سے ہوتے ہوئے دنیا پر حکومت قائم کریں گے۔ احادیث میں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر تفصیلاً ہمیں ملتا ہے، حتیٰ کہ آپ کی شخصیت کو بھی احادیث میں واضح کیا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی محترم نے فرمایا، مہدی مجھ میں سے ہوگا، بڑی روشن پیشانی والا اور کھڑی ناک والے، وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے، جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی، اور وہ 60 برس تک حکومت کریں گے۔ سامعین، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، جو اگلی گفتگو میں ہمارا موضوع رہے گا، کہ حدیث میں بار بار اس چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے وقت دنیا ظلم اور جبر سے بھری ہوئی ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے عقیدے میں اگرچہ شیعہ اور سنی علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے، پر دونوں مکتبہ فکر کے علماء آپ کی آمد کے قائل ہیں۔ ہم دونوں عقائد کو الگ الگ موضوع بنائیں گے تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ سنی عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام مجدد وقت ہوں گے، جیسے مجدد الف ثانی وغیرہ۔ ان کی بیت اہل شام کے ابدال کریں گے۔ ان کی زندگی میں اللہ ویسے ہی انقلاب برپا کر دے گا جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی میں ہوا۔ اس کا استدلال وہ مسند احمد بن حنبل اور ابن ماجہ میں موجود اس حدیث سے کرتے ہیں جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، نبی محترم نے فرمایا، مہدی ہم سے ہوں گے، میرے اہل بیت میں سے، اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا۔ سنی عقیدے کے مطابق وہ پہلے ہی کوئی روحانی شخصیت نہ ہوں گے، لیکن اللہ ان کی زندگی میں ایک رات میں ہی انقلاب برپا کر دے گا، اور ان کو وہ منازل طے کرا دے گا جس سے وہ دنیا کی امامت کر سکیں گے۔ اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق امام مہدی علیہ السلام سلسلہ امامت کے 12ویں امام ہیں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان کا نام بھی محمد ہے۔ انہیں دشمنوں کے ڈر سے
ایک غار میں چھپا دیا گیا اور اب قیامت سے پہلے ان کا ظہور ہوگا۔ 1200 سال سے وہ غیبت کبریٰ میں ہیں اور دنیا ان کے انتظار میں ہے، اسی لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے۔ اہل سنت علماء کا عقیدہ اگرچہ مختلف ہے، لیکن وہ اہل تشیع حضرات کے اس عقیدے کا رد اس بنا پر نہیں کرتے کہ اتنی طویل غیبت ممکن نہیں ہے۔ اصحاب کہف کو بھی اللہ نے کئی سو سال تک غار میں سلائے رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی 2000 سال سے اپنے جسم مبارک کے ساتھ آسمانوں پر موجود ہیں، یعنی دونوں مکتبہ فکر جو ہیں وہ امام مہدی کے ظہور کے قائل ہیں، لیکن اہل تشیع کے عقیدے کے مطابق آپ کی ولادت ہو چکی ہے اور اب آپ دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے غیبت ختم کر کے، اور اہل سنت کے مطابق آپ کی ولادت ابھی ہونا باقی ہے۔ محترم سامعین، آگے بڑھنے سے پہلے نیوز ون کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے تاکہ اس موضوع پر ہونے والی ریسرچ میں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہ سکیں۔ سامعین، آئیے اب ان حالات کا جائزہ لیتے ہیں جن میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھنے میں انتہائی آسانی ہو جائے گی کہ امام مہدی کے ظہور میں کتنا وقت ہے اور ہم ظہور امام مہدی علیہ السلام کے کتنا قریب آ چکے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی محترم نے فرمایا، ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واضح ہو جائے گا، خانہ جنگی ہو جائے گی، پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا اور پناہ لے گا جا کے مکہ میں، پھر اس کے پاس آئیں گے مکہ کے لوگ اور جہاں وہ چھپے ہوں گے وہاں سے انہیں نکالیں گے اور وہ بالکل اسے پسند نہیں کریں گے، لیکن لوگ اصرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان۔ یاد رہے، رکن وہ مقام ہے جہاں حجرہ اسود لگا ہوا ہے اور مقام ابراہیم، ان کے درمیان بیعت لی جائے گی۔ ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے، لیکن اللہ اس لشکر کو وادی بیضا میں دھسا دے گا۔ جب لوگ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی تو شام سے اولیاء اللہ اور عراق سے لوگ جوک در جوک آئیں گے اور بیعت کریں گے، پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین حضور کی سنت کے مطابق اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا، پھر وہ 60 برس تک حکومت کریں گے، پھر ان کا انتقال ہوگا اور مسلمان ان پر نماز پڑھیں گے۔ حضرت امام مہدی کی آمد کے حالات کو واضح کرنے کے لیے نعیم بن حماد کی کتاب الفتن میں حضرت علی سے بھی کچھ روایات موجود ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت مہدی نہیں نکلیں گے یہاں تک کہ تم ایک دوسرے کے منہ پر تھوکنے نہ لگ جاؤ۔ اسی کتاب میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ امام مہدی کا ظہور اس وقت تک نہ ہوگا جب تک تم میں سے 1/3 لوگ قتل نہ ہو جائیں، 1/3 لوگ مر نہ جائیں اور 1/3 لوگ بچ نہ جائیں۔ اور یہ روایت بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے، جس میں وہ امام مہدی کے ظہور کے حالات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کے ظہور اس وقت تک نہ ہوگا جب تک ایک ایسا زمانہ نہ آ جائے کہ جس میں ایک آدمی حسین و جمیل باندی کو لے کر نکلے گا اور اس کے بدلے میں لوگوں سے کہے گا کہ مجھے غلہ تول کے دے دو۔ اسی طرح مزید کچھ احادیث میں یہ حوالے بھی ملتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے حج منسوخ ہو چکا ہوگا، منا میں قتل عام ہوگا اور آپ کی مدد کے لیے خراسان سے قافلے نکلیں گے۔ یاد رہے، خراسان اس زمانے میں جس علاقے کو کہا جاتا تھا اس میں افغانستان، پاکستان اور ایران کا کچھ حصہ شامل ہے۔ محترم سامعین، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے اعتبار سے احادیث میں جن نشانیوں کا ہم نے ذکر کیا وہ نشانیاں 90% سے زائد مکمل ہو چکی ہیں۔ ایک طرف دنیا ظلم و جبر سے بھری ہوئی ہے، کشمیر ہو، شام ہو یا فلسطین ہو یا برما ہو، ہر طرف مسلمان اس وقت ظلم کا شکار ہے۔ دوسری طرف 1/3 سے زائد مسلمانوں کا جنگوں میں ہلاک ہونے کا ذکر ہے۔ پچھلے 100 سال میں 50 کروڑ سے زائد مسلمان مختلف جنگوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسی طرح
احادیث میں جن 1/3 مسلمانوں کا وبائی امراض سے یا اپنی طبعی موت مرنے کا ذکر ہے تو وہ بھی معاملہ چل ہی رہا ہے، اور اس میں ایک عفریت کورونا کی شکل میں اس وقت دنیا کو اپنے شکنجے میں لے چکا ہے۔ کورونا جہاں جانی نقصان کا سبب بن رہا ہے، وہاں وہ دنیا کے لیے شدید ترین مالی ریسیشن کا بھی باعث بن رہا ہے۔ بڑے بڑے اکانومسٹ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس وقت دنیا جس مالی بحران کا شکار ہو چکی ہے، اس سے نکلنا اب تقریباً ناممکن ہے، اور وہ وقت بہت قریب آنے والا ہے کہ جب انسان اپنی سب سے قیمتی متاع لٹا کر بھی اپنے لیے غلہ یعنی راشن حاصل کرنے کا بندوبست کرنے کا سوچے گا۔ سامعین، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متعلق سب سے بڑی نشانی جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسلم حکمران کے انتقال کے بعد حکمرانی کی جنگ چھڑ جائے گی۔ سامعین، آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ولی عہد ہیں، ان کی اپنے چچا احمد سے شدید قسم کے اختلافات ہیں جو سعودی عرب کے آنے والے حکمران ہو سکتے ہیں، اور انٹرنیشنل میڈیا یہاں تک کہہ رہا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے چچا کے حامی شہزادوں کو یا تو قتل کرا دیا ہے اور یا انہیں قید کر دیا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان سعودی عرب سے باہر کسی جزیرے سے ملک کا انتظام سنبھال رہے ہیں۔ تمام اہم مقامات کی سیکیورٹی اور ان کی حفاظت فوج کے حوالے کر دی گئی ہے۔ سوشل میڈیا سے واقفیت رکھنے والے افراد کی نظروں سے یہ فوٹیجز گزری ہوں گی کہ جس میں سعودی عرب کی شاہراہوں اور اہم مقامات کی سیکیورٹی فوج کے حوالے کر دی گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کرفیو کی کیفیت ہے جس میں کورونا کی وجہ سے سعودی عرب میں کرفیو لگا دیا گیا ہے، لیکن یہ کیفیت امریکہ جو اس وقت کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہے اس میں بھی نظر نہیں آتی۔ اور یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ شہزادہ محمد بن سلمان اپنی آرمی پر بھی اس وقت اعتبار نہیں کر رہے، اور تمام اہم مقامات بشمول شہزادہ محمد بن سلمان کی سیکیورٹی پاکستانی فورسز کے حوالے ہے، جس کی کمان جنرل راحیل شریف کر رہے ہیں اور جسے اسلامی اتحاد کا نام دیا گیا ہے۔ مساجد ویران ہو چکی ہیں اور حج کی منسوخی کے آثار بہت زیادہ واضح ہیں۔ خراسان سے جن قافلوں کا ذکر ہے وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہیں۔ خراسان میں پاکستان بھی شامل ہے، اور جنرل راحیل شریف کی قیادت میں پاکستانی ٹروپس پہلے ہی وہاں کے تمام اہم مقامات کی سیکیورٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اور حیران کن طور پر آپ جب موجودہ خانہ کعبہ کی تصاویر دیکھیں گے تو آپ کو رکن اور مقام ابراہیم کے گرد ایک دیوار لگی نظر آ رہی ہوگی۔ رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ہی حضرت امام مہدی نے بیعت لینی تھی، لیکن اس مقام کو بھی حصار میں لے لیا گیا ہے اور اس کے گرد بھی ایک دیوار لگا دی گئی ہے۔ اس علم پر دسترس رکھنے والے اور ہماری ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ موجودہ سعودی حکمران کے انتقال کے بعد سعودی عرب اس انتشار کا شکار ہو جائے گا جس کے بعد امام مہدی علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوں گے، اور پھر ان کی بیعت لینے سے کوئی کسی کو نہ روک سکے گا۔ باقی اللہ کا علم یقینی ہے، ہم صرف اندازوں اور اپنے محدود علم کے مطابق بات کر سکتے ہیں۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی غزوہ ہند بھی ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشستوں پر گفتگو غزوہ ہند کے موضوع پر ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔